بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، آپ کو بڑے شارٹ نوٹس پہ دعوت دی ہے اور اب تشریف لائے ہیں۔ آج کل جب سے عدم اعتماد کی تحریک کا عملاً آغاز ہوا تو ملک میں بڑی گرما گرمی ہے۔ آپ بھی بہت ساری خبریں لیے پھرتے ہیں اور آپ سے انٹریکشن بھی بہت ہو رہے ہیں، سو اس لیے کچھ نئی باتیں کمی ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے، لیکن کچھ چیزوں کی ذرا وضاحت کرنا مقصود تھی، اس لیے آپ کو زحمت دی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خان صاحب کے خلاف جتنی باتیں جو چارج شیٹ ہے وہ تو ہمارے باقی سارے ساتھی آپ کے سامنے پیش کرتے رہے، میں اس پہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن ہم نے ان کی حکومت کو بھرپور طریقے سے ٹرائی کی کہ یہ کسی طریقے سے اپنی حکومت چلا پائیں۔ عمران خان خود آج ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سخت تناؤ کے عالم میں مکمل فیل ہونے کی صورت میں وہ ہر حال میں لوگوں سے لڑ کے اپوزیشن کی جماعتوں کو اپنے خلاف متحد کر کے ایک جواز تلاش کر رہے تھے کہ میں لوگوں کے سامنے ایک جواز پیدا کر سکوں اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے۔ چھپیں گی نہیں، لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کی، اور اس کے بعد خان صاحب مسلسل دعوے کرتے رہے، لیکن کسی ایک دعوے میں جان نہ آئی اور اپنی ہر جگہ پہ ہر موڑ پہ ان کو ناکامیاں ان کا مقدر بنتی رہیں۔ وہ بائی الیکشنز آئے تو ناکامیاں، وہ سینٹ کا الیکشن آئے تو ناکامیاں، سینٹ کے چیئرمین کے اوپر الیکشن میں ڈاکہ مار کے سر عام وہ جیت کے خوشیاں مناتے رہیں تو ان کو مبارک، وہ سینٹ کے ووٹ خرید لیں یا وفاداریاں تبدیل کرا لیں تو لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف لوگ نکلیں حالانکہ ان سے اپنے ناراض ہوں تو وہ ان پہ الزامات لگتے ہیں۔ تو بہت سارے الزامات کی صورت ہے آج کل جو عمران خان صاحب لگا رہے ہیں۔ چیئرمین بلاول جب کراچی سے چلے تو انہوں نے بار بار خان صاحب کو کہا کہ آپ کے پاس ایک موقع ہے، اگر ہمت ہے اور تم کہتے ہو کہ میرے پاس لوگوں کی میجورٹی ہے، پاکستان کے عوام کا ساتھ ہے، تو پھر بہترین موقع ہے، اسمبلی توڑو اور آ جاؤ میدان میں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ نیا مینڈیٹ آئے۔ لیکن آپ نے بار بار کہا کہ آپ میرے خلاف عدم اعتماد لائیں، آپ کے پاس ووٹ نہیں ہیں۔ جب سے ہم عدم اعتماد لے کے آئے ہیں تو ان کے رویے آپ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ اب گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہتے جا رہے ہیں، الزامات کی ایک طوفان ہے جو کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو ممبر بہت ہیں۔ اب جب ان کے اپنے ممبر ٹوٹے تو انہوں نے مختلف طرح کے الزامات لگانے شروع کیے، اور یہ یاد رکھیے کہ پہلے دن سے لے کے جب سے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے، خان صاحب کی تقاریر ہیں، دھمکیاں ہیں، بندوق کی نوک پہ لوگوں کو رکھا ہے، کسی کو ڈرون اٹیک سے مارنا چاہتے ہیں، کسی کے اوپر خود کش حملہ کرنا چاہتے ہیں، یہ عجیب و غریب ان کی فضا ہے، اور میں چھوڑوں گا نہیں والی فضا ہے۔ خان صاحب کے ساتھیوں کا یہی عالم ہے کہ ہم لوگوں کو اسمبلی میں نہیں جانے دیں گے، اسپیکر صاحب ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے، ہم سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کریں گے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ایک ہارے ہوئے شخص کی، ایک ہاری ہوئی جماعت کی بات ہے، وہ اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور اب جب ان کے اپنے ساتھی سامنے آ گئے تو دو تین باتیں بڑی عجیب سی کہی جا رہی ہیں۔ ایک کہ سندھ ہاؤس میں کوئی منڈی لگ گئی ہے، بڑے پیسے لگ رہے ہیں، پہلی تو بڑی عجیب سی بات ہے لائٹر سائڈ پہ، یعنی شہباز شریف صاحب کو ہم پی ایم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پی ایم بنیں گے، لوگ ان کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی اور ان کی اپنی جماعت اور جے یو آئی اور باقی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، اور جو اتحادی ان کے ساتھ جا رہے ہیں وہ خان صاحب کے اپنے اتحادی ہیں جو خان صاحب کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ان کی اپنی جماعت کے لوگ، راجہ ریاض صاحب ہوئے، نور عالم صاحب ہوئے، یہ وہ ہیں جو پچھلے سال ڈیڑھ دو سال سے ان سے ناراض ہیں، اور ان کو اپنا مستقبل وہاں نظر نہیں آ رہا تھا، لہذا انہوں نے اپنی کوئی نہ کوئی پلیسمنٹ دیکھنی تھی، اور وہ خان صاحب سے ناراض ہوئے۔ اب خان صاحب کا الزام ہے کہ جی پیسے دیے جا رہے ہیں، یعنی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بنیں گے، پیسے پیپلز پارٹی دے رہی ہے۔ ہم بالکل پیسوں کی سیاست پہ یقین نہیں کرتے، لیکن تجویز ہے کہ اپنے چودھری پرویز الہی صاحب کو تجویز ہے کہ وہ چیف منسٹر بنے، اور پیسے پیپلز پارٹی دے رہی ہے۔ اچھا، ان کو تو چلے پیسے دینے کی باتیں آپ کر لیں، تو جو جہانگیر ترین گروپ آپ سے ناراض ہوا بیٹھا ہے، ان کو کس نے پیسے دیے ہیں؟ ان کے اوپر کیا الزام ہے؟ وہ بھی تو آپ کو ووٹ نہیں دینے جا رہے نا،
ان کو بھی کسی نے پیسے دیے ہوں گے، وہ بھی ہم پہ ڈال دیں۔ سو گزارش یہ ہے کہ سوائے الزامات کے اور ان کے پاس کچھ نہیں۔ اور پھر ایک بڑا سمپل کلیہ تھا کہ اسپیکر صاحب نے یہ سارا قضیہ ہوا کیوں؟ اسپیکر صاحب نے پہلے دن سے یہ کوشش شروع کر دی تھی، وہ تو پارٹیزن تو ہے ہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 8 تاریخ کو ہم نے قرارداد پیش کی، اس کے بعد 7 دن کے اندر اندر اجلاس ہونا تھا۔ یہ 14 دن کا اجلاس نہیں تھا، 7 دن کے اندر اندر اجلاس ہونا تھا۔ 14 دن کی ریکوزیشن الگ ہے۔ انہوں نے اجلاس سمن نہیں کیا، انہوں نے اپنے آئینی ذمہ داری سے انحراف کیا۔ جس دن ہم نے سیشن سمن کرنے کے لیے اور عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی، آئین کا آرٹیکل 95 بڑا واضح ہے اور وہ وزیر اعظم کے آفس کے خلاف ہے، اس سے ڈیل کرتا ہے۔ وزیر اعظم کے اوپر عدم اعتماد کے لیے 7 دن کا ٹائم رکھا گیا ہے اور یہ آئین نے پابندی لگائی ہے، اور کسی فیصلے کے لیے اور کسی قانون سازی کے لیے، ایون بجٹ کے لیے بھی ٹائم لائن نہیں ہے۔ اجلاس بلانے کی ٹائم تو ہے، ٹائم لائن نہیں ہے کہ اتنے وقت کے اندر اس کو ختم کرنا ہے، اس لیے کہ وزیر اعظم کے اوپر جب عدم اعتماد آ جاتی ہے تو وہ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا، اس کا اخلاقی جواز ختم ہو جاتا ہے، اس کو کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں ڈسپوز آف ہونا ہے، اس کے حق میں جانا ہے یا اس کے خلاف جانا ہے، یہ بات کا ایشو ہے۔ تو آئین کا تقاضا یہ تھا اور اس میں 7 دن رکھے گئے تھے۔ جس دن ہم نے اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں قرارداد جمع کرا دی تھی، ڈے 1 تھا، 8 تاریخ تھی، 7 دن 15 تاریخ کو بنتے ہیں۔ 15 تاریخ سے پہلے پہلے اس پورے عمل کو ڈسپوز آف ہونا چاہیے تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کہہ رہا ہے۔ اور اس میں رکھا گیا کہ 3 دن پہلے اور 7 دن تک، پہلے 3 دن یہ کاروائی نہیں ہوگی یا اس پہ ووٹنگ نہیں ہوگی۔ اس کی لاجک بھی اس لیے رکھی گئی کہ ملک بھر سے قانون سازوں نے آنا ہے، اسمبلی ممبران نے آنا ہے، ان کو پہنچنے میں اگر دشواری ہو، کسی وجہ سے کوئی پرابلم ہو تو کوئی ممبر رہ نہ جائے، اس لیے 3 دن کا ایک کوشن رکھا گیا کہ 3 دن پہلے اس کی ووٹنگ نہیں ہوگی، اور 3 اور 7 دن کے درمیان ان 4 دنوں میں ڈیبیٹ کر کے آپ نے یہ عمل کنکلوڈ کرنا تھا، یہ آئین کہتا ہے۔ اسپیکر صاحب نے یہ کام نہیں کیا۔ پھر دوسرا تھا کہ ہم نے اسمبلی ریکوزیشن کے لیے آرٹیکل 54 کے تحت اپوزیشن نے اسمبلی ریکوزیشن کر دی، اسپیکر صاحب نے وہ ٹائملی نہیں کیا۔ اور میں آج قوم سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوپر ہے کہ جی ہم OIC کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں اور بڑی اس پہ لغو باتیں کی گئی، بڑی فضول قسم کی گفتگو فرمائی گئی۔ کیا کہا تھا اس دن بلاول صاحب نے؟ بلاول صاحب نے کہا کہ 21 تاریخ کو اگر اسپیکر نے ہماری قرارداد پیش نہ ہونے دی تو ہم اسمبلی میں دھرنا دیں گے۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 15 سے پہلے پہلے ڈسپوز آف ہو جانی چاہیے تھی، ختم ہو جانا چاہیے تھے کاروائی جس طرف بھی لگتی۔ اگر نہیں تو 21 تاریخ کو کیا ہونا تھا؟ 21 تاریخ کو ایک ہماری روایت ہے کہ اگر کوئی ممبر فوت ہو جاتا ہے تو اس ممبر کی فوتیدگی پہ دعائے فاتحہ ہوتی ہے اور ہاؤس 1 دن کے لیے ایڈجرن ہو جاتا ہے۔ تو یہ روایت ہے۔ اگر 22 تاریخ کو OIC کا اجلاس تھا تو 15 تاریخ سے پہلے پہلے یہ کام ختم ہو جاتا تو ہماری طرف سے رکاوٹ تو نہ ہوتی۔ پھر ہم نے کیا کہا؟ 21 تاریخ کو گورنمنٹ نے اجلاس پرپوز کیا تھا۔ یہ میں آپ کی یادداشت ذرا درست فریش کرنا چاہتا ہوں، ریفریش کرنا چاہتا ہوں۔ 21 تاریخ کو پرپوز تھا، اسی لیے ہم نے کہا کہ اس دعائے خیر کے بعد کیا ہونا؟ اجلاس 11 بجے شروع ہوتا، 5 منٹ میں تلاوت ہوتی، ترجمہ ہوتا، اگلے 3 منٹ میں نعت شریف ہوتی، 2 منٹ کے اندر حدیث پڑھی جاتی، 10 منٹ کی کاروائی، اور اس کے بعد اسپیکر صاحب 8-10 سطروں کی ایک صفحے کی ایک قرارداد ہے جو 2 نہیں 3 منٹ میں، 3 نہیں 5 منٹ میں ختم ہو جاتی۔ 15 منٹ کی ٹوٹل کاروائی تھی۔ آج سارا دن، آج کے دن یہی ہونا تھا، آج سارا دن حال خالی تھا، آج سارا دن کوئی پرابلم نہیں تھا، دن کے کسی حصے میں یہ اجلاس ہو سکتا تھا، اسی حال میں ہو سکتا، باقی حال موجود ہیں وہ بھی اپنی جگہ، وہ آپ کو تصویر ساری آئی، اسی حال میں سارا کچھ، اور تجویز تھا آلریڈی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے اسی پہ کہا تھا سٹ پٹا کے، انہوں نے کہا جی 21 تاریخ کو اجلاس ہوگا، 28 کو ووٹنگ ہوگی، میں 27 کو جلسہ کروں گا، 10 لاکھ لوگ لے کے آؤں گا، 1 دن پہلے ووٹنگ سے۔ ووٹنگ میں نے تو نہیں کہا نا،
ووٹنگ سے ایک دن پہلے میں 10 لاکھ بندے لے کے آؤں گا، تو یہ طے تھا؟ یہ طے کرنے کے بعد کس نے کہا کہ آپ وڈرا کر لیں؟ ہم نے تو نہیں کہا. اور اس پہ بلاول صاحب کا کیا ناجائز مطالبہ تھا؟ صرف اتنا کہ 2 منٹ 2.5 منٹ اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو کیا آپ نے آئین سیبوتاج نہیں کیا؟ آپ نے ایک نہیں 2 دفعہ 2 آرٹیکلز کا آپ نے وائلیٹ کیا، 2 دفعہ آپ نے اجلاس سمن نہیں کیا، اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی. اس کے بارے میں تو اب پارٹیاں فیصلہ کریں گی. لیکن میں قوم سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، OIC ہمارے مہمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، آپ میں ہو رہا ہے سارے مسلمان کرے مسلمان اللہ فیصلے کر سکے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بہت اچھے فیصلے کر کے ان کی آزادیوں میں ان کی مدد کر سکے ہم، اور کوئکسٹ ان کی جو تلخیاں ہیں وہ ختم ہو سکے. اس وقت کشمیر بھی ایک بڑی جیل کا درجہ اختیار کر بیٹھا ہے، اور اس کے اوپر میں تو OIC سے آج گزارش کروں گا کہ OIC کے ممبران کو عرض کر سکتے ہیں کہ آپ عملاً آپ کچھ کوشش کیجئے، سارے یکسوئی کے ساتھ صرف مذمتی قرارداد سے آگے بڑھ کے گزارش کر سکتے ہیں کہ اب اس جیل کو سے جان چھڑائیے. کشمیریوں نے بہت قربانیاں دے لیں، فلسطینیوں نے بہت قربانیاں دے لیں، اور یہ OIC تو ہم اس کے بلانے والے ہیں، بنانے والے ہیں، اور اس کی سزائیں پانے والے ہیں. ہمیں کہتے ہیں کہ بلاول صاحب نے OIC کو دھمکی دے دی ہے. بلاول صاحب نے صرف یہ کہا تھا کہ آئین پاکستان کو آپ ہولڈ کرو. 21 تاریخ تک آپ کے پاس وہ جو ریکوزیشن ہے، سیکنڈ ریکوزیشن، اس میں بھی آپ کے پاس 21 تاریخ کا ٹائم ہے. مجھے بہت احترام ہے OIC کا، مجھے بہت احترام ہے اپنے سارے مسلمان ممبران کا، لیکن یہ فرمائیے کہ آئین پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے لیے آئین پاکستان سب سے محترم ہے، اور اگر آئین پاکستان بھی اس کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں، OIC کی تیاری بھی ہوتی ہے، حکومت کا کام بھی چلتا رہتا ہے، اور آپ کو وائلیشن بھی نہیں کرنی پڑتی، تو پھر کون سا امر مانے تھا؟ قصوروار کون ہے؟ میں آج آپ کے اس فورم سے سارے میڈیا سے بھی گزارش کروں گا. یہ ہم پہ ایک سوال اٹھا دیا گیا کہ جی پیپلز پارٹی نے یہ کہہ دیا، بلاول صاحب نے یہ کہہ دیا. کیوں نہیں سارے دوست مل کے یہ کہتے کہ یہ اسپیکر کی بددیانتی ہے؟ اسپیکر کے یہ ڈیوٹی باؤنڈ تھے کہ 21 دن کے اندر 21 تاریخ تک آج کے دن وہ اجلاس میں وہ دعائے خیر کراتے، دعائے خیر کے بعد یہ ریزولوشن پیش ہو جاتا، وہ ایڈجرن کرتے، 25 کو دوبارہ سمن ہو جاتا. یہی ہمارا تقاضا تھا نا. کیا گناہ کیا تھا ہم نے؟ اس کے اوپر ایک ہنگامہ ہو گیا، اور بہت سارے ہمارے میڈیا کے ساتھی بھی اس ہنگامے کی نظر ہو گئے کہ جی ہاں وہ بڑا غلط ہو گیا جی، وہ OIC کے اوپر اعتراض کر دیا جی. حالانکہ یہ اعتراض بنتا ہی نہیں تھا، یہ تو 15 تاریخ تک طے ہو جانا چاہیے تھا. نہیں کیا، آئین وائلیٹ ہوا. اس کے بعد بھی 21 کو ہم نے کیا مطالبہ کیا؟ آپ اجلاس بلا رہے تھے تب مطالبہ کیا، اجلاس مجوزہ تھا تب مطالبہ کیا. اور مطالبہ کیا تھا کہ ایک روایت کی وجہ سے آئین وائلیٹ نہ کرو اور دوسری دفعہ نہ کرو. اس پہ ایک ہنگامہ ہوا. میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف 2 منٹ کا ایشو تھا. اور خان صاحب کا پرابلم کیا ہے؟ یہ کہتے تھے کہ میرے خلاف تو جی 10 بندے آ جائے، 50 بندے میرے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، میں تو جی استعفیٰ دے دوں گا. خان صاحب آج سارا پاکستان کراچی سے لے کے یہاں تک سارا ملک آپ سے استعفیٰ مانگ رہا ہے، اسمبلی آپ سے استعفے مانگ رہی ہے. کتنے لوگ چاہیے؟ آج بتا دو. آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ کتنے لوگ آپ کو آگے اسلام آباد میں کہیں 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 6 لاکھ، کتنے لاکھ چاہیے؟ اتنے لاکھ لوگ آپ کو کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ خان صاحب آج چاند چھڑ دو. لیکن آپ نے کام شروع کر دیا کہ جی میں عوام کے پاس جاؤں گا، جلسے کر رہا ہوں. جلسے کرتے ہیں تو اب 6-6، 8-8 اضلاع سے بندے اکٹھے کر کے اور جلسہ کر لیتے ہیں. بلاول صاحب نے کراچی سے اسلام آباد تک مارچ کیا ہے، اور مارچ میں ہر شہر کے اندر ایک ضلع کے اندر 4 جگہوں پہ جلسے ہوئے ہیں، ہر شہر کے اندر. اور وہاں کیا ہوتا ہے، جب آپ جاتے ہیں آگے لوگ کھڑے ہیں، آپ مخاطب ہوتے ہیں، وہ لوگ کانوائی کا حصہ پیچھے بنتے ہیں. کانوائی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ رک کے جلسے میں شامل نہیں ہوتے، وہ وہاں لوگ کھڑے ہیں، آپ ان سے مخاطب ہو کے آگے نکل گئے 10، 15، 20 منٹ میں، اگلے شہر گئے، اس سے اگلے شہر گئے. ایک شہر ضلع کے اندر انہوں نے 4 جلسے کیے ہیں. ایک دن میں انہوں نے پوری ڈویژن بھگتائی ہے. خان صاحب آپ ہمیں کہتے ہیں، ہم تو آپ کو کہہ رہے تھے کہ دے استعفیٰ، توڑیں اسمبلی اور آ جائیں میدان میں. اگر آپ کو گمان تھا تو کر لیتے ایسے. لیکن خان صاحب آپ کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا جی پنجابی میں کہ عمران تیرا کوئی حال نہیں،
بندہ کوئی تیرے نال نہیں. عمران تیرا کوئی حال نہیں, بندہ کوئی تیرے نال نہیں. ہن جان چھڑ دے قوم دی یار, مک گیا تیرا شو عمران, گو. اور یہ بھی ہے کہ میں بڑا سپورٹس مین, آئیے نا جی, میں جی بڑا سپورٹس مین ہوں, بڑا سپورٹس مین ہوں. او بھائی سپورٹس مین اسپرٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ شکست آ جائے, ہار آ جائے, ہار آ جائے تو ہار کو آنریبل ابرومندانہ طریقے سے قبول کرتے ہیں. وہ چھوٹے بچوں کی طرح ضدیں نہیں کرتے, اس پہ روندیاں نہیں مارتے. آپ تو کہتے ہیں میں بڑا اچھا سپورٹس مین ہوں. اور خان صاحب آپ کہتے تھے میں ایک بال سے میں 3 وکٹیں کروں گا. ویسے تو کرکٹ کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا, لیکن خان صاحب ایک ایسے کھلاڑی ہیں جن کو چند بالوں سے اتنی پریشانی ہوئی, حواس باختہ ہوئے ہیں, یہ ہٹ وکٹ ہو گئے ہیں. ہم کہتے تھے نا کہ خان صاحب کو گرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ اپنی زبان سے گریں گے, یہ اپنے عملوں سے گریں گے, اپنی جماعت کے اندر سے ٹوٹیں گے. اور آج عمران خان آپ کرکٹ کی نظر میں یا کرکٹ کی اصطلاح میں ہٹ وکٹ ہوئے ہیں. ہم تو آپ کو عدم اعتماد کے ذریعے کر رہے تھے نا, آپ بڑے کرکٹر بنتے ہیں. او بھائی آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, آپ کہتے تھے جی بجلی مہنگی ہو جائے تو وزیر اعظم چور ہے, گیس مہنگی ہو جائے تو وزیر اعظم چور ہے. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب والا یہ خان صاحب سے ذرا پوچھ دیں. تو میں آج آپ کے توسط سے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ بتائیں کہ بجلی مہنگی ہو تو چور کس کو کہنا ہے؟ آپ تو ناراض ہو جاتے ہیں نا جی خان صاحب, تو یہ بتا دیں نا قوم کو. اسی طرح گیس مہنگی ہو تو چور کس کو کہنا ہے, تیل مہنگا ہو تو چور کس کو کہنا ہے, چینی مہنگی ہو تو چور کس کو کہنا ہے وزیر اعظم صاحب, دالیں مہنگی ہو تو چور کس کو کہنا ہے جناب, آٹا مہنگا ہو تو چور کس کو کہنا ہے جناب, دوائیں مہنگی ہو تو چور کس کو کہنا ہے جناب. نوجوان پوچھتا ہے کہ مجھے روزگار میرا چھین لیا, میں نے چور کس کو کہنا ہے. اس ملک کا کسان پوچھتا ہے کہ مجھے کھاد مہنگی مل رہی ہے, میں نے چور کس کو کہنا ہے. وزیر اعظم صاحب وہ کہتا ہے مجھے پیسٹیسائڈ بہت مہنگی اور 2 نمبر مل رہی ہے, میں نے چور کس کو کہنا ہے. وہ کہتا ہے مجھے بیج سستا نہیں مل رہا, مہنگا مل رہا ہے, میں نے چور کس کو کہنا ہے. بتائیں تو صحیح نا. آپ کو تو چلے ہم آپ کو نہیں کہتے, آپ صرف یہ بتا دیں کس کو کہنا ہے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ عمران تیرا کوئی حال نہیں, بندہ کوئی تیرے نال نہیں. ہن چھڑ دے اس قوم دی جان, اور آنریبلی اگر تم اس عمل سے نکل گئے ہوتے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. احتساب کا آخری گزارش ہے کہ احتساب کا بیانیہ, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن اب تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں نکال رہے عمران صاحب. وزیر اعظم صاحب آج ساری قوم کا تقاضا ہے کہ آپ کو فارغ کر دیا جائے, آپ کو اس ملک سے. میں تسلی سے آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کدوں جان چھڑاؤ گے دے کولوں, کدوں جان چھڑاؤ گے اس حکومت کولوں. اب جان چھوٹنے کے دن آ گئے ہیں. اور آخری گزارش یہ ہے, یہ بڑے چیمپئن بنتے تھے احتساب, آج بھی یہی کھڑے ہیں, آج بھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں, اس سے اترے نہیں ہیں 4 سال حکومت میں رہنے کے بعد بھی. اور آج بھی کہتے ہیں کہ جی میں نیب کے ذریعے ان کو نہیں چھوڑوں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے پچھلے 4 سال میں احتساب میں کیا کیا؟ اور آج میں اس ملک کے ذمہ داران سے بھی سوال کرتا ہوں, نیب کا چیئرمین آج کس حیثیت میں بٹھا کے بیٹھے ہو؟ وہ تو ایک آرڈیننس کے ذریعے آپ نے اس کو ایکسٹینشن دی تھی, ایکسٹینشن بھی نہیں ہے. ان کے پاس کرنٹ چارج ہے, وہ آرڈیننس گزر چکا ہے. آج نیب چیئرمین کیوں بیٹھا ہے؟ اور پھر وزیر اعظم صاحب آپ کی آئینی ذمہ داری تھی کہ نیب کے چیئرمین کی مدت مکمل ہونے تک آپ نے اس سے قبل یا پھر اس کے فوراً بعد, پہلے تو قبل, اس کے اوپر پروسیس شروع کرنا تھا نئے چیئرمین کی تقرری کا. آج تک نہیں کیا, 5 مہینے ہو گئے, آج تک بھی وہ پروسیس شروع نہیں ہوا. کون کرے گا؟ اداروں سے آپ لڑتے ہیں, قانون سازی آپ نہیں کرنے دیتے, الیکشن کمیشن سے آپ لڑتے ہیں, وہ آپ کو الیکشن میں جانے سے روکتے ہیں, آپ ان کو وائلیٹ کرتے ہیں. پاکستان کا کیسا وزیر اعظم ہے؟ اسمبلی کو بے توقیر کرتا ہے, الیکشن کمیشن کو بے توقیر کرتا ہے, نیب کی حیثیت کوئی نہیں چھوڑتا. ایف آئی اے کو جس طرح استعمال کیا گیا, بشیر میمن صاحب نے اس کی تفصیل ساری قوم کے سامنے رکھ دی ہے. میڈیا کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت سارے ہمارے اینکر اور ساتھی اور میڈیا مالکان خود چیخ چیخ کے کہتے رہے, یہ خفیہ اندر بیٹھ کے نہیں کہتے تھے, اپنے پروگراموں میں کہتے رہے کہ جتنی قدغنیں آج ہم پہ ہیں اس سے پہلے نہیں تھیں. فیکا آرڈیننس ہم نہیں لائے خان صاحب, آپ خود لے کے آئے ہو. ہاں آج خان صاحب جو لے کے گئے ہیں, ریفرنس لے کے گئے ہیں 63A کا,
اس کے اوپر بھی گزارش کرنی ہے. دیکھیے آئین کے اندر وزیر اعظم کسی جماعت کا اکثریت کا وزیر اعظم ہوتا ہے نا, ایک اکثریتی جماعت کا وزیر اعظم ہے, آپ نے اس وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کرنی ہے. آئین آپ کو اجازت دیتا ہے نا, عدم اعتماد کی ایک پروویژن ہے کہ اگر وزیر اعظم اپنا کام کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے, اس کی جماعت کے لوگ یا اپوزیشن سمجھتی ہے, تو اس کے خلاف عدم اعتماد آ سکتی ہے, یہ آئین کہتا ہے. اب اگر اس کی میجورٹی ہے اور اس کی جماعت سے لوگ نہیں اس کو اپوز کرتے, تو پھر تو وہ کبھی اس کے خلاف عدم اعتماد ہوگی نہیں, پھر اس پروویژن کی ضرورت کیا ہے. اور اگر ایسے ہو کہ 63 کی جس طرح انٹرپریٹیشن یہ کر رہے ہیں کہ کوئی غلطی کوئی اپنا اوپینین دیے بغیر آپ ان کو سزا دینے کی بات کریں, وہ ایسے سزا ہو ہی نہیں سکتی. لیکن آپ آرٹیکل 63 کے سہارے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تو وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ممبر ان کو اپوز کرے, وہ اس کے بارے میں ایک خط لکھیں گے اور اسپیکر آگے بھیج کے اس کو ڈی سیٹ کرا دے گا, تو پھر تو وزیر اعظم کوئی 100 سال جب تک جیے گا وزیر اعظم ہی رہے گا, اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ آئینی تقاضا ہے بھائی, آئین کے تحت چل رہے ہیں آپ. 63 کے سہارے یا 64 کے سہارے, یا اب ایک ہی سہارا تھا وہ بھی آپ سے چھن گیا. آپ کو دعا دارو کریں. اور میں آج آپ کو مشورہ دوں گا خان صاحب, ہار میں بھی عزت ہوتی ہے. آبرو کے ساتھ چلے جاتے تو ہار شاید اتنی ذلت والی نہ ہوتی. لگتا یوں ہی ہے آپ کا دل کرتا ہے, میں اب چلے کان سے پکڑ کے تو کہتا نہیں ہوں وزیر اعظم ہے, لگتا ہے آپ کا دل کرتا ہے کوئی آپ کو کالر سے یہ پکڑ کے نکالے, اور اب کالر سے پکڑ کے ہی آپ کو یہ پارلیمنٹ نکالے گی یہاں سے انشاءاللہ. صاحب جو یہ معاملہ دونوں آپ نے ڈسکس کیے, اسپیکر والا بھی اور 63 والا, یہ تو اب کورٹ میں چلے گئے, یہ سب معاملہ تو نہیں. ہمیشہ آپ لوگ یہی کہتے تھے کہ اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. نہیں, میں نے 63 کے بارے میں صرف اتنا کہا کہ اس کے سہارے تم بچ نہیں سکتے, اور اسپیکر کا جو ایشو ہے تو وہ میں کہہ رہا ہوں اس کا وہ ایشو وہاں نہیں ہے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں 14 دن کا, وہاں 21 تاریخ کا ایشو ہے. میں تو 21 کی بات ہی نہیں, پہلے میں تو 15 تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم کا, اور اٹارنی جنرل نے بھی یہ مانا ہے, اور جو وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی کلاز ہے وہ انڈیپینڈنٹ کلاز ہے, اور وہ 7 دن کا تقاضا کرتی ہے. میں تو اس کا ذکر کر رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں اگر عدلیہ بہتر سمجھے گی, عدالت عالیہ, تو وہ اس معاملے کو بھی ضرور دیکھ لے گی ریفرنس کے ساتھ. یہ بتا دیں کہ گزشتہ 3.5-4 سال سے عمران خان صاحب حکومت میں ہیں, اپوزیشن نے اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کیا, تمام سیاسی لیڈروں کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. اب جو سیاسی فضا بدلی ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی جو کامیابیاں نظر آ رہی ہیں, تو یہ کیا آپ اس سے کریڈٹ پاکستانی عوام اس سے کریڈٹ سیاسی جماعتوں کو دیں یا باجوہ صاحب اور نوید انجم صاحب کو دیں, کیونکہ اس کی نیوٹرلٹی کے بغیر تو آپ سیاسی جماعتیں ہل نہیں سکتے. دیکھیے میں یہ آپ کا سوال ہے, میں اس سوال کو رسپونڈ کر رہا ہوں. اگر ایسا ہے, اگر آپ کا خیال درست ہے کہ پہلے مداخلت ہوتی تھی اب نہیں ہو رہی مثال کے طور پہ, تو یہ ایک اچھا عمل ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اللہ کرے یہ عادت پکی ہو, یہی ہم چاہتے ہیں نا کہ سارے ادارے آئین کے تحت کام کریں. تو اس کو میں تو کیا سمجھتا ہوں, میں ان کو سوال رسپونڈ کر لوں. سو جو بات ہے وہ تو ایک اچھا عمل ہے, میں اس کو ایک اچھے جسٹس کے طور پہ لیتا ہوں. ہم نے تو خان صاحب کو کوشش کی کہ وہ چلے, کیونکہ ملک کے حالات بڑے گمبھیر ہیں, لیکن انہوں نے ہر آنے والے دن میں سوائے گالیوں کے, گلوچ کے اور اس طرح کے, اور پاکستان کو بڑے کرائسس میں لے جانے کے, اکانومی کے اوپر بے شمار چیزیں ہیں جن کا اب ذکر کرنا مہم, میں سمجھتا ہوں اب وقت کا ضیاع ہوگا. یہ تو کہتے تھے میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے بغیر, لوکل گورنمنٹ کے بغیر جو ہے وہ حکومتیں ہی مکمل نہیں ہوتی, ڈیموکریسی مکمل نہیں ہوتی. کیا کیا انہوں نے؟ اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں کرایا, پنجاب کے اندر لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں کرایا, آئے تو انہوں نے آ کے لوکل گورنمنٹ توڑ دی, آج تک وہاں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں ہوا. کے پی میں پہلا فیز ہوا ہے, ابھی دوسرا فیز اب ہونے لگا, کتنا عرصہ گزر چکا ہے. ہم نے سندھ کے اندر ان کے ٹرم بھی پوری کرائی تھی, نیا لا لائے ہیں, اس پہ کچھ لوگوں کو, کچھ جماعتوں کے ریزرویشنز تھے, وہ بھی ہم نے حل کیے ہیں. تو ہم تو اس کے ساتھ ہیں, لیکن کیا انہوں نے کیا ہے؟ کیوں نہ ان کو نکال دیا جائے؟ یہی لوگ کہہ رہے ہیں نا, کہ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران تیرا کوئی حال نہیں, بندہ کوئی تیرے نال نہیں, بس جاؤ. اب آ جاتا ہوں. الحمدللہ آپ نے آئین کی بات کی, آپ منسٹر بھی رہے, آپ یہ ہمیں بتائیں کہ جب ٹائم بار ہو گیا ہے, اس کے بعد 21 کے بعد لگ رہا ہے, اب جتنی قانون سازی ہوگی کیا یہ جائز ہوگی یا صحیح ہوگی؟ ایک تو اس کا بتائیں, کیونکہ وہ ٹائم فریم سے بھی باہر نکل کے ہوگی. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے یا دیکھنے میں آیا ہے
کہ بلاول بھٹو صاحب ٹریپ ہو گئے ہیں دوسری جماعتوں کے کہنے پر. انہوں نے ایک OIC کے حوالے سے ایک بات کہی, اس پر آپ دیکھیے OIC کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی وہ ایسے نہیں تھی, میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم 2 منٹ مانگ رہے ہیں, آئین ہمارا سپریم ہے, ہر چیز سے سپریم ہے سوائے قرآن کے. باقی تو پاکستانی آئین ہمارے لیے, پاکستانیوں کے لیے دنیا کی ہر باقی چیز سے وہ زیادہ سپریم ہے. اور ہم کیا کہہ رہے تھے کہ اگر آپ 2 منٹ میں ایک ریزولوشن پڑھنے دیں اسپیکر صاحب, جو 21 تاریخ آج کے دن ہونا تھا, مجوزہ اجلاس میں ہونا تھا, اگر وہ اجلاس ہی نہیں بلایا گیا سہیل میاں, وہ اجلاس ہی نہیں بلایا گیا تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ اس بارے میں ایک بات یہ تھی کہ گورنمنٹ بار بار کبھی سندھ ہاؤس پہ حملے ہوتے ہیں, کبھی لوگوں پہ حملے ہوتے ہیں, کبھی ہم پہ الزام لگتے ہیں. ہم نے پیسفل مین سے اپنا ایک رائٹ ایکسرسائز کیا ہے. اس کے بعد کبھی تھوڑی سی بات غصے میں نکل جاتی ہے, لیکن اس کا قطعاً ایسا تقاضا نہیں تھا. ہم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ وہ پروسیس چلے, روایت بھی چلے, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم دھرنا دیں گے. وہی اس کا مقصد ایک پریشر بلڈ کرنا تھا. نہیں وہ اس کے بارے میں کوئی لیگل فریم ورک دیکھیں گے. کیا طے ہوا ہے کہ اگلا تبدیلی آ جاتی ہے تو اگلا ٹینیور کتنا حکومت گزارے گی؟ 3-4 بار آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ مدت پوری کریں, کاف لیگ بھی کہہ رہی مدت پوری کریں, نون اور مولانا کہہ رہے تھے کہ 3-4 ماہ کے اندر انتخابات ہوں گے. تو طے کیا ہوا ہے؟ دیکھیے ہمارا ساری جماعتوں کا یہ نقطہ نظر تھا. پیپلز پارٹی نے بھی کبھی نہیں کہا کہ مدت پوری کریں. پیپلز پارٹی میں ہمیشہ کہتی تھی کہ کون ہوگا جو عمران خان صاحب کی غلط پالیسیوں کی بدولت انہوں نے جو ملک کے اندر تباہی پھیلی ہوئی ہے, اب اس بیگیج کو کون اٹھائے گا. اسی کے اوپر شاید شہباز صاحب نے بھی اسی پہ بات کی, لیکن زرداری صاحب کا بھی یہی ویو تھا. اور ہم چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کہ کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ اگلے الیکشنز کے لیے قانون سازی کرے, اور کلیکٹیولی ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے بیٹھ کے وہ قانون سازی کر کے الیکشن کا انعقاد ہو. لیکن اگر اس میں کچھ مدت تھوڑی آگے جانے کا یا کچھ اور ایجنڈا ایسا ہے, مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ میرا مینڈیٹ بھی نہیں ہے اور میرے پاس کوئی اطلاع بھی نہیں ہے. لیکن اگر کچھ ایسی صورتحال ہوئی جو انتہائی ضروری صورت کی ہو سکتی ہے, جس کے بارے میں شاید میرے خیال میں شاید ایسا نہ ہو, لیکن انتہائی ضروری ہو سکتی ہے, تو وہ ساری قیادت بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ کر لے گی. میں پھر آپ کے پاس بیٹھا ہوں جی, میں جائیں گا. جو جس پہ آج کل سپریم کورٹ بھی گئی ہے اس میں ساری چیزیں واضح ہیں. میں اصل میں آپ سے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب حکومت کے لوگ تحریک عدم اعتماد کی حمایت کریں گے اور وزیر اعظم چلے جاتے ہیں, نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوگا, تو جو لوگ فلور کراسنگ کر کے یا تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرتے ہیں, کیا یہ اس میں بھی ووٹ ڈال سکیں گے؟ دیکھیے پہلی گزارش یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے. آئین کہتا ہے کہ اگر کوئی ممبر ایسا کرتا ہے تو اس پارلیمانی پارٹی کا سربراہ, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو یہ سارا مرحلہ 2-3 دن کا الیکشن میں چلا ہے. 2-3 دن کا نہیں ہے, اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کو سمن کرنا ہے. 1 ماہ کا ہے. 1 ماہ کا, تو ایک ماہ سے بہت پہلے اگلے لیڈر آف دا ہاؤس کا فیصلہ ہو جائے گا. نہیں, وہ اس میں ایز لانگ ایز اے ممبر از ممبر, he has right to vote. he has right to vote. نہیں بالکل نہیں جی, جو انہوں نے پارلیمنٹ لاجز پہ کیا تھا اور جو انہوں نے بعد میں سندھ ہاؤس پہ کیا, اس نے تو ثابت کیا نا کہ ہمارے تحفظات درست تھے, ہمارے ان ساتھیوں کے تحفظ بھی درست تھے کہ ان کے اوپر حملے کیے گئے. میں آج آپ ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ جس دن پارلیمنٹ لاجز پہ جب پولیس گردی ہوئی, چڑھائی کی گئی, وہاں کیا تھا؟ 10-12 بندے تھے نا ان کے پاس اسلحہ تو نہیں تھا, وہ مسلح تو نہیں تھے, انہوں نے کسی لاج پہ جا کے کوئی نعرے تو نہیں مارے, وہ پروسیس کے تحت گئے تھے. یہ کہنا کہ وہ انصار الاسلام کے ہیں اور انہوں نے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے تھے, کس ممبر کے مہمان نہیں آتے؟ کیا پی ٹی آئی کے مہمان نہیں آتے؟ پیپلز پارٹی والوں کے مہمان نہیں آتے؟ مسلم لیگ والوں کے مہمان نہیں آتے؟ وہاں سارا دن لوگ آتے رہتے ہیں. ان کے لوگ آئے تو اس پہ اعتراض ہو گیا. کیا ان میں کوئی لوگ وانٹیڈ تھے؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہی کام آپ نے یہاں سندھ ہاؤس میں کر دیا, وہاں پہ آ کے گنڈا گردی کر دی. تو اور حکومت کہہ رہی ہے کھلے سر عام کہہ رہی ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم فلاں کر دیں گے. آج وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو تھریٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو اسکول نہیں جانے دیں گے, ان کی شادیوں میں نہیں جانے دیں گے, فلانی کا. ایسی صورتحال میں کیا پروٹیکشن نہیں چاہیے؟ کیا تحفظ نہیں کرنا چاہیے؟
جن سے اسلام آباد پولیس سے ہم نے تحفظ مانگنا ہے. اسلام آباد پولیس تو خود ان کے اپنے ساتھ ہاتھ ملائے بیٹھی ہے. سو اس میں سندھ ہاؤس میں وہ لوگ تھے, ہمارے اپنے ممبران بھی تھے, وہ اکیلے وہ نہیں تھے, اور وہ ارکان ہیں, وہ ممبران قومی اسمبلی ہیں, ان کے انٹائٹلمنٹ ہے. میں سابق ممبر ہوں, میری انٹائٹلمنٹ ہے, میں بھی اگر کسی ہاؤس میں جا کے ٹھہرنا چاہتا ہوں اور وہاں اس کا رینٹ پے کرتا ہوں, ٹھہر لیتا ہوں. کیا جرم ہے اس میں؟ کائرہ صاحب ابھی اجلاس تو طلب ہو چکا ہے, لیکن باوجود اس کے شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اجلاس ہو اور اس کے بعد اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جائے اور ٹیک اپ ہوا عدم اعتماد کی تاریخ, تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیے اسٹریٹجی تو بنائے گی قیادت اس وقت, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ اس حد تک مطلب نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اس حد تک گرتے ہیں, تو پھر ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہوگا. ہم 100 یا 190 195 یا 200 بندہ ہم کھڑے ہو کے بتا دیں گے قوم کو یہ گن لیجئے یہ بندے ہیں, اور اس کے بعد میں نے کہا نا, اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ ہمیں کالر سے پکڑ کے کہنا پڑے جی جائیے اب. لیکن میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہر گیم کے اپنے اصول ہوتے ہیں. بردباری کے ساتھ, حوصلے اور ہمت کے ساتھ شکست آ جائے اس کو بھی قبول کرتے ہیں. اچھا قائرہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بات کی سندھ ہاؤس کی اور وہاں کے اراکین کی, اگر منحرف اراکین اپنے ضمیر کی آواز پہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو ان کو چھپنے کی کیا ضرورت تھی, اور پیپلز پارٹی کو اس بات سے انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ لوگ سندھ ہاؤس میں نہیں ہیں, جو کہ بعد میں وہیں پہ نکلے؟ نہیں دیکھیں, پیپلز پارٹی نے کوئی انکار نہیں کیا. گیلانی صاحب کو اس وقت علم میں نہ ہوگا, یعنی لازم نہیں ہے کہ میرے علم میں ہر چیز ہو. وہاں پہ مہمان ٹھہرے ہیں, گیلانی صاحب کو سندھ ہاؤس کے بارے میں تو ڈیٹیل نہیں پتا ہوگا نا, وہاں کون ٹھہرا ہے کون نہیں ٹھہرا. آپ مجھ سے پوچھے آج کون ہے, مجھے تو نہیں پتا ہوگا, میں کوئی وہاں کی لسٹ تو لے کے نہیں بیٹھتا نا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ فرمائیے, میں تو اس کی ابھی جواب دے کے بیٹھا ہوں کہ سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تو حملہ ہو جاتا ہے, وہاں مہمان آتے ہیں تو حملہ ہو جاتا ہے پارلیمنٹ لاجز میں, اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ لاجز میں رہتے ہیں, پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسلام آباد پولیس پروٹیکٹ کرتی, یہ اب تقاضا کرتے ہیں, تو آپ حق رکھتے ہیں, کر سکتے ہیں. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اسپیکر کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا, 4 دن اور 15 مارچ سے پہلے انہوں نے کارروائی کرنی کی. ایک تو سر یہ بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی اسپیکر کے خلاف کیا قانونی کارروائی کرنے جا رہی ہے, اور دوسرا کیا پیپلز پارٹی آرٹیکل 6 کے تحت اسپیکر کے خلاف کوئی کارروائی کی کوشش درخواست اپنی عمل کرے گی؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے جی. ہمارے ملک کے اندر آئین کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا, اور آئین کو وائلیٹ کرنے کے اوپر اگر ایک سابق صدر کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں ہو سکتی. یہ ہونا ایک بدقسمتی ہے کہ آج اسپیکر جو ہے وہ اپنا وقار, اس اسمبلی کا وقار, اس جمہور کا وقار جو ہے اس کو داؤ پہ لگا کے صرف اپنی نوکری پکی کر رہا ہے. میں نے عرض کیا کیوں نہ. آج جیسے پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم جو پروسیڈنگ ہے پارلیمنٹری اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے, یعنی انہوں نے وعدہ کر دیا کہ رہے گا تو جب فیصلہ آئے گا, لیکن باقی عمل جو ہے اپنے حساب سے چلتا رہنا چاہیے. اور اٹارنی جنرل نے وہاں نے ایک اشورت بھی دی کہ تمام اراکین جو ووٹ ڈالنا چاہیں گے, اپنا حق استعمال کرنا چاہیں گے, ان کو نہیں روکا جائے گا, اس میں کوئی اشورت دی. لیکن دوسری طرف اسپیکر اپنی کسی بھی جعلی رولنگ کے ذریعے, کسی بھی جعل سازی کے ذریعے یا کس حد تک گر سکتے ہیں, بہت حد تک گر جائے پھر کیا ہوگا, کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ گرنے کو تیار ہے. دیکھیے پہلی گزارش یہ ہے کہ جو پروسیڈنگز آف دا ہاؤس ہوتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہاؤس کے فلور کے اوپر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے, اسپیکر کو بھی یہ بات درست ہے کہ پارلیمنٹ اٹانومس ہے اور اسپیکر اس کے کسٹوڈین ہے, لیکن اسپیکر کو قانون سے ماورا فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے. اگر وہ آئین وائلیٹ کرتے ہیں تو میری دانست میں وہاں پہ آئین وائلیٹ کرنے کے خلاف آپ کہاں جا کے دہائی کر سکتے ہیں؟ اب یقیناً سپریم کورٹ میں کر سکتے ہیں, وہی فورم ہے, وہی کرنا چاہیے. اور یہ معاملہ وہاں ایجیٹیٹ ہوا بھی ہے. اور دوسرا آپ نے خود فرمایا کہ ایک جعلی کسی طریقہ کار سے, کسی دھونس دھاندلی کے, کسی 2 نمبر طریقے سے اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو جو ہوگا ہی 2 نمبر, جو ہوگی دھاندلی, جو ہوگا ہی جیل سازی, تو اس کو ماننا ہم پہ کوئی واجب نہیں ہوگا. پھر ہم قوم کے سامنے, میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس وہ ایک رستہ موجود ہے, باقی ساری قیادت بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ کر لے گی. اچھا قائرہ صاحب یہ بتائیں آخری بات کہ کیا آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی جب دیکھ رہی ہے کہ میدان سے وہ ہٹ چکے ہیں تو وہ تیسری قوت کو کسی نہ کسی طریقے سے دعوت دے رہے ہیں کہ ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں؟ دیکھیے ان کی کوشش تو یہی ہے نا,
وہ چھوٹے بچے ہوتے تھے نا, وہ جب جو ضدی بچے ہوتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی اپنے کھلونے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کھیلتے تو کوئی بھی نہیں کھیلے گا. ویسے اس کی اور بڑے فضول سی مثال ہے. تو میرا خیال ہے ان کی کوشش تو یہی ہے, لیکن پاکستانی قوم بھی ایسا نہیں کرنے دے گی ان کو, ہمارے ادارے بھی نہیں کرنے دیں گے اور ہم بھی نہیں کرنے دیں گے. تھینک یو, بہت شکریہ.